سی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں، اور ہم اس کا ایشو جو ہے وہ بھی آپ کو اس ایشوز کے جو سلیوشنز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جتنے بھی جو آن لائن بزنس ہو رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ ورلڈ وائڈ کے جو ورک ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 100% جیسے ٹوٹل کمیونٹی ہوتی ہے اس میں جو 70% کمیونٹی ہے وہ فیمیل کی ہے. فیمیل بیسیکلی یہ بزنس سب سے زیادہ کر رہی ہیں، کون سا؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. تو اگر ہم بات کریں میل کی، میل جو ہے وہ 25% اس بزنس میں جو ہے انوالو ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ علمیہ ہے کہ پاکستان میں سب سے کم جو ہے بزنس میں آگے بڑھ رہی ہیں آن لائن وہ ہے فیمیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کافی زیادہ پرابلمس فیس کرنا پڑ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ. اس وجہ سے وہ ڈر جاتی ہیں اور جلد ہار مان جاتی ہیں. بیسیکلی وہ جو ہے اپنا کانفیڈینس لوز کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی فیمیلز ہیں میں ہم کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا اور اپنا کانفیڈینس لیول جو ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ فیمیل جو ہے ان کو جو پرابلم آ رہی ہے وہ ہے پرسنل نمبر کی وجہ سے. کہ کچھ فیمیلز ہیں جو کہ اپنا پرسنل نمبر یوز کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنا پرسنل نمبر یوز نہیں کرنا فیمیلز نے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ اب تو کام کر رہی ہیں لیکن اگر آپ تقریب 6 سے 7 ماہ بعد اسکپ کرنا چاہیں اس کام کو، اس بزنس کو، تو دین وہ اسکپ نہیں کر پائیں گی. کیوں نہیں اسکپ کر پائیں گی؟ جو آج سے انہوں نے 4-5 ماہ پہلے پوسٹنگ کی ہوگی وہ تو سیم نمبر سے پوسٹنگ کی ہوگی نا اپنے پرسنل نمبر سے. تو وہ کوئی 6-7 ماہ بعد کوئی میل اس کو سین کر رہا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو میسج کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے تو وہ اس کے لیے پرابلم کریٹ ہوں گی. تو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ جتنے بھی فیمیلز ہیں وہ اب اس طرح کریں کہ اپنا ایک نا الگ سے نمبر لیں، اپنی سم لیں، اس پہ الگ سے آفیشیل سم پہ اکاؤنٹ بنائیں، فیس بک اکاؤنٹ الگ سے بنائیں، واٹس ایپ کا اکاؤنٹ، ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ الگ سے سیپریٹ بنائیں. پھر اس کو جو ہے سم کو موبائل سے نکال دیں تاکہ اس پہ کوئی نا کال نہ کر سکے. وہ جب بھی آپ موبائل ڈاٹا آن کریں گے دین ہی واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آئے گا. تو آپ نے واٹس ایپ پہ ہی کانٹیکٹ کرنا ہے، سم پہ کانٹیکٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے جو الگ الگ بنائے ہوں گے نا اکاؤنٹ، تو دین آپ 6-7 ماہ بعد جب اسکپ کرنا چاہ رہی ہوں گی تو آپ جہاں جہاں پہ بھی آپ نے اپنی آئی ڈیز بنائی ہوگی ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، وہ آپ ایزیلی وہاں سے ریموو کر دیں گی. آئی ڈیز ختم ہو جائیں گی تو سب سے آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی. تو یہ آپ کے لیے بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہم نے پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کسٹمر ڈیلنگ پہ. فرسٹ والا سب کو سمجھ آ گیا ہے فیمیل کو؟ پلیز. جی، نیکسٹ ہے کسٹمر ڈیلنگ. اگر ہم کسٹمر ڈیلنگ کی بات کریں اس پہ ذرا نا جو میل ہے وہ بھی تھوڑا فوکس کیجیے گا کیونکہ بیسیکلی یہ ہے تو فیمیل کے لیے ہی، لیکن ظاہر ہے آپ کی ٹیم میں بھی کوئی فیمیل ایڈ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس نے بھی آگے کسی میل کو جو ہے گائیڈ کرنا ہوگا تو اس کے لیے یہ آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے میل کے ساتھ کسٹمر ڈیلنگ کرنی ہے. اگر فرض کریں آپ واٹس ایپ پہ کوئی بھی نا فیس بک سے یا واٹس ایپ پہ کوئی بھی میل آ جاتا ہے فیمیل کے پاس، وہ اسے کہتا ہے یس آئی ایم انٹرسٹیڈ. ٹھیک ہے، دین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک وائس آپ اسے سینڈ کرنی ہے. بٹ وائس آپ نے اسی ٹائم، یہ نہیں اسی ٹائم آپ وائس سینڈ کریں. کس طرح آپ کر پائیں گے؟ اگر فرض کیا آپ کمیونٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ریلیٹیوز میں بیٹھی ہیں، جہاں فیمیلز فیملیز میں بیٹھی ہیں، تو وہ اس پرسن کو وائس میسیج کیسے کرے گی؟ اگر ہم ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہوتا. تو پراپر تو گائیڈ ہم جو ہے وائس میسیج پہ ہی کر سکتے ہیں نا. تو تب تو اس کے لیے پرابلم ہے کہ فیملیز میں بیٹھی، کمیونٹی میں بیٹھی، کہیں اور جگہ پہ ایسی جگہ پہ بیٹھی جہاں پہ وہ وائس نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے سے نا ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ اپنے پاس نہ کر کے رکھے. اس ریکارڈنگ میں آپ نے چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے رکھنی ہے اس پہ کہ السلام علیکم بھائی، میرا نام فلاں ہے. جیسے السلام علیکم بھائی، میرا نام جو ہے روبی ملک ہے. ٹھیک ہے، میں فلاں سٹی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرا اس فیلڈ میں ایک بزنس کنسلٹنٹ ہوں. میرا اس فیلڈ میں اتنا ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے نا کچھ کر کے رکھنا ہے. تو میں یہ آن لائن کام کر رہی ہوں. تو
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप काइंडली आप ना मेरा ये नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आपने उससे ना अपना सबसे पहले नंबर सेव करवाना है फर्स्ट ऑडियो में, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर अगेन से बता दूं किस तरह से कि आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम फलां है, जो भी आप लड़की जो भी है, जैसे मेरा नाम रूबी मलिक है, तो फिर सिटी का बताना है कि मैं फलां सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। देन आपने से कहना है कि भाई आप काइंडली ये मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, ठीक है, और अपना नेम भी बता दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ताकि ना आपका नंबर बैंड हो और ना मेरा नंबर बैंड हो। तो इस तरह से आपने ना ये कितनी सी वॉइस उसे कर देनी है। ये रिकॉर्डिंग वॉइस होनी चाहिए, आप के पास पहले से रिकॉर्डिंग पड़ी होगी ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के सामने भी वॉइस सेंड करने में, ये आपने सेंड कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा आपको पॉइंट आउट ये भी बता दूं कि जब हम रिकॉर्डेड जो हमारे पास पहले से कुछ मंथ पहले की या कुछ दिन पहले की भी रिकॉर्डिंग पड़ी होती है ना, जब हम सेंड करते हैं ना, तो अगले पर्सन को पता चल जाता है कि ये पहले से रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है। तो उसका भी सलूशन है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, उसका सलूशन ये है कि हमने जो है उसमें जो भी जब हमने रिकॉर्डिंग सेंड की है ना, उसके फ़ौरन बाद कोई सा भी मैसेज उसे सेंड कर देना, कोई भी आप बेशक आपके माइंड में कुछ भी नहीं आता ना, सिंगल डॉट डॉट लगा के ना, सिर्फ डॉट अकेले वो ही सेंड कर दें। जैसे ही आप रिकॉर्डेड मैसेज के फ़ौरन बाद कोई भी मैसेज सेंड करते हैं ना, तो वो रिकॉर्डेड वॉइस है ना, उसे पता नहीं चलता कि ये पहले से रिकॉर्ड शुदा है, उसे लगेगा कि ये अभी रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है कि रिकॉर्डेड वॉइस अपनी रिकॉर्ड करके रखनी है, और आपने फ़ौरन रिकॉर्डेड मैसेज जो आपने मैसेज वॉइस सेंड किया होगा, उसके फ़ौरन बाद आपने कोई भी मैसेज टाइप करके उसे सेंड करना है, ताकि उसे ये ना पता चले कि ये वॉइस जो है वो रिकॉर्डेड है। तो आई थिंक ये पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ है कि ये प्रॉब्लम आई थिंक हर फीमेल, जितनी भी फीमेल है, मैं खुद भी एक फ़ीमेल हूँ, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो उसका सर तकीर साहब जो हैं मेरे अपलाइन है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आगे डिलीवर करूँ। नेक्स्ट क्या है कि जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं, अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो देन तो आपने उस पर्सन को प्रॉपर गाइड करना है। अगर ज़रा भी आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है उस मेल से, तो आपने फ़ौरन से उसे ब्लॉक कर देना है। आपने बिल्कुल भी फ्रैंक नहीं होना किसी भी मेल के साथ, और अगर वो फ्रैंक होना चाह रहा है ना, तो आपने बिल्कुल भी उसके साथ नहीं होना, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन काम करने वाला है ना, एक बात याद रखिएगा कि जो रियल प्लेटफॉर्म की सर्च में है कोई मेल, तो वो कभी भी आपके साथ फ्रैंक नहीं होगा। ये जी तो आप इस ऐसे पर्सन को जितना मर्जी आप गाइड कर लेना, उसने आपके साथ काम नहीं करना, वो जस्ट टाइम पास कर रहा होता है ये। तो आपने क्या करना है कि उसको फ़ौरन से ब्लॉक कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जब आप वॉइस रिकॉर्ड सेंड कर देते हैं, वो आपको यस में रिप्लाई करता है, जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो भी दे रहा है, देन आपने स्पेशल वॉइस करनी है उसे, उसका नेम लेकर। जब जैसे फर्ज करें कोई ऐसा मेल आ रहा है, अली है किसी का नाम, तो आपने स्पेशल कह के कहना है अली भाई, एक तो आपने सर नहीं यूज करना, ठीक है, आपने भाई कहना है। आपने कहना है कि अली भाई, आपको आई थिंक मतलब मेरी वॉइस की समझ आ गई है। आप नेक्स्ट जो है ना 3 एप्लीकेशंस जो है ना अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, टेस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट और ज़ूम ऐप। ये 3 आपने ना उसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देनी है, ठीक है। तो अब जब वो इंस्टॉल कर लेगा ना एप्लीकेशन, देन आपने उसे कहना है कि जी भाई, अब हमारी ना 3 बजे इंशाल्लाह ज़ूम पे मीटिंग होगी, वो जो 3 बजे वाली मीटिंग होती है 3:30 पे हो रही होती है, तो आप ਭੈਣ ना ਦੀ उसे वो ਫੋਟੋ मीटिंग ਤੁਹਾਡੀ जरूर अटेंड करवाओ। जी जी। जी बोले, कौन वो बोल रहे अपनी थे? हरकतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए। कौन पर्सन है जो कि अपनी गाली जो अपनी ज़बान खोल रहा है? काइंडली ऐसा ना किया करें। और ये आपका घर है, तो घर के अंदर ये गाली नहीं निकाली जाती। इसको रिमूव तो ऐड किसने किया है? मैं देख रहा हूँ जी, लिंक किसका है? तोकीर भाई, लिंक है आपका है, तो काइंडली इसको रिमूव कीजिए ब्रदर को। चलें मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। मैम कट है जी, इसलिए बोल रही जब थी, काइंडली आप फिर आई से कंटिन्यू कीजिए। ओके,
अच्छा, जहाँ तक मैंने बताया है वो आप सबको समझ आ रही है? कोई जी ऐसी आ रही है। सिस्टर हो जिसे मेरी बात समझ ना जी आ जी रही हो? आप ओके, ऑडिटेबल है, ठीक आ है। रही है समझ। ओके, ठीक है। जब वो बंदा ना आपकी 3 बजे वाली मीटिंग जो होती है, जैसे ये सर कामरान साहब कर रहे होते हैं मीटिंग, तो जब वो आपकी मीटिंग अटेंड कर लेता है ना, तो 100% कन्फर्म है कि अब वो बंदा आपके साथ ना काम करेगा, क्योंकि अब उसने मीटिंग अटेंड कर लिया ना, वो इसमें वो अब मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वो किसी रियल प्लेटफॉर्म की सर्च में ही था बंदा, उसे वाकई नीड है काम करने की। फिर आपने उसको कॉल पे लेना है। पहले ये आपने स्टेप्स बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया आपने इसी तरह करना है। अगर किसी को नहीं समझ आई या कोई भूल रही हैं ये मेरे पॉइंट्स, तो आप काइंडली अगेन मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको रिपीट कर सकती हूँ। अच्छा, जब फिर आपने कोड पे से ले लेना, कोड पे से उन्हें कहना है कि जी भाई अब आप मुझे मतलब ना लेवल के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट सेंड करें, मैं आपको ये लेवल जो है एक्टिव करवाती हूँ। हाँ, अपने साथ ये भी कह देना है कि अगर आप हमसे नहीं लेना चाह रहे तो इट्स ओके, आप अगर ओके एक्स या बाइनेंस जो है इसका यूज़ जानते हैं एक्सचेंज का, तो आप वहाँ से ये इतने मैट्रिक्स जो है बाई कर सकते हैं, आप वहाँ से ले लें। जब आप के उसमें आ जाएंगे वॉलेट में, देन आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगी। ठीक है। अगर तो वो बंदा जो है क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ़ हुआ, उसका नॉलेज रखता हुआ, तो वो खुद ही परचेज कर लेगा और देन आप उसे ज्वाइन करवा देना। अगर नहीं वो रखता हुआ, वो जाहिर सी बात है आपसे ही लेगा, देन आपने क्या करना है, तब उसे ज्वाइनिंग करवा देनी है। ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपको ना काम करने में ना प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। इससे आप जो मेल है ना वो एक रियल और लॉयल पर्सन से ही आपका वास्ता पड़ेगा। तो ये जो हमारे सेशन था ना, मैंने इसी बारे में रखा था कि जो फीमेल्स है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही है। जो मेन थी वो थी पर्सनल नंबर का यूज़, और ये जो वॉइसेस सेंड करनी होती है उसका। अगर किसी भी सिस्टर का या ब्रदर का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली यू कैन आस्क फ्रीली। है किसी का क्वेश्चंस? बहुत ही अच्छा डिलीवर किया। जी हैंड रेज किया, अपना माइक अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन थैंक डिलीवर यू करें। सो मच। जी इंतजार भाई, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्लास जो आपका क्वेश्चन है उसे डिलीवर करें। आई थिंक ये सो रही है। चलिए ठीक है, नीचे है हिजाब क्वीन। शिशिर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन डिलीवर करें। मेरी चलिए, आवाज आ रही है आप सबको? आई काइंडली थिंक कमेंट मेरे ख्याल नंबर। में हाँ, आवाज़ आ रही जी बिल्कुल। सर इनके आवाज सवाल नहीं है, वैसे इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। चलें नेक्स्ट, जिनके सवाल हैं तो अपने हैंड रेज कर दीजिए, ठीक अपने है। सवाल कर सकते हैं और आपको जो है इसका रिप्लाई किया जाएगा। जिनके सवाल हैं हैंड रेज करके रखिए, जिनके सवाल नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिएगा काइंडली, ताकि सवाल करने वाले को मौका दिया जा सके। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नोट भी करवाया जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मैम ने बड़ी ही ज़बरदस्त क्लास डिलीवर की है, और बहुत सारी फीमेल होती हैं जिनको थोड़ा सा ये जो है वो पैनिक भी हो जाती हैं, थोड़ी सी कुछ नेगेटिविटी मिलती है तो वो खुद मायूस हो जाती है। मायूस नहीं होना, दुनिया पूरी नेगेटिविटी है, दुनिया पूरी जो है मतलब कि नेगेटिविटी से भरी पड़ी है, तो हमने मतलब कि पॉजिटिव चुनना है। तो ये मतलब कि आप अगर आपका माइंडसेट मजबूत होगा तो फिर आप जो है पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे। ठीक है। और आपने मतलब कि परेशान होना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से आपका मतलब कि कॉन्फिडेंस इतना हाई होना चाहिए कि आपको कोई आने वाला कोई भी पर्सन आपको परेशान कर ही ना सके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं और आपने अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास ब्लॉक वाला ऑप्शन फ्री में दिया गया है, जो कि आपको कुछ भी इशू हो तो फ़ौरन ब्लॉक कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात है भी नहीं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस बाहर रख के जब आप काम करेंगे तो आने वाला पर्सन कोई भी आपको नेगेटिविटी कोई भी नहीं कर सकेगा, कोई बात भी नहीं कर सकेगा। ये आप जब आपकी जब बात करने के अंदर थोड़ा सा दम पैदा होगा ना, तभी ये चीज़ें आप कर पाएंगे। जब आपके अंदर एक खौफ सा बैठा होगा कि मैं अभी फलां पर्सन के पास ही बात कर रही हूँ, पता नहीं ये कैसा होगा, कैसा निकलेगा, ये आप इस डर से अगर आप निकल जाएंगे तो फिर यकीन जानिए कि फिर आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकेंगी और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकेंगे, अपना नाम भी पैदा कर सकेंगी। तो मैम ने बहुत ही अच्छा माशाल्लाह डिलीवर किया है। तो अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं जितनी क्लास डिलीवर की गई है,
اس کے اوپر آپ ذرا عمل کرتے ہیں تو آپ جو ہے یقیناً جو ہے یہاں پہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو. جی آپ جن کے سوال ہیں تو اپنے سوال شیئر کر سکتے ہیں. جن کے جو بہت سارے فیمیلز ہیں ان کے سوالات ہوں گے، ادروائز وہ شیئر کریں گی تبھی تو جو ہے آپ کا کانفیڈینس بھی بحال ہوگا، آپ کا سوال بھی کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ سوال صرف اپنے پاس رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو تبھی آپ کا سوال صرف وہ سوال ہی رہے گا اور وہ آپ کا کبھی بھی جواب کے اندر کلیئر نہیں ہو پائے گا. تو سوال شیئر کریں گے، میم آپ کو اس کا رپلائی کریں گی، تو انشاءاللہ آپ کے سارے سوال کلیئر ہوتے جائیں گے. جی جی جتنی بھی سسٹرز ہیں، اگر کسی کا کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ فریلی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی میل سے نہیں پوچھنا چاہ رہی تھیں، آئی تھنک آپ مجھے تو جانتی ہیں کہ میں ایک فیمیل ہوں، تو اور آپ مجھ سے کوشچن کر سکتی ہیں. کائنڈلی آپ فریلی جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوشچن ہے بلا جھجک جو ہے آپ پوچھ لیں. چلیں، کوئی ایشو والی بات نہیں، ان کے سوال نہیں ہوگے میم. اور جو بھی سوال ہوں گے اپنے اپنے پلان کے ساتھ جو ہے ضرور جو ہے آپ کنٹیکٹ میں رہیں، تو آپ جو ہے پرسنل میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے پلان جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کر دے گا. نو ایشو. باقی توقیر بھی آپ جو ہے ڈیلیور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اینڈ ڈیلیورس ماشاء اللہ میم نے کلاس بہت ہی اچھی ڈیلیور کی ہے. میم نے کافی سارے پوائنٹس یہاں پہ نوٹ کروائے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی، تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ 160 ملین سے پلس کی کمیونٹی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو سب سے مین چیز انہوں نے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ 75% یہاں پہ فیمیلس کام کر رہی ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر. جسٹ 25% میل کام کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری پاکستان کی کمیونٹی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں باقی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے، تو 75% فیمیلس کام کر رہی ہیں. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کمیونٹی فیمیلس کی نہیں ہے. باقی جن کی کمیونٹی ہے جو کام کر رہے ہیں، وہ اتنی ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہے، وہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں کر رہے. یعنی میلس کے مقابلے میں وہ اتنی زیادہ ارننگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو میل، جتنے میلس ارننگ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں فیمیلز ارننگ نہیں کر رہے. اس کے پیچھے جو بیسک ریزنس ہیں، انشاءاللہ ہم ان ریزنس کو جو ہے وہ ختم کریں گے. ان کے جو کویشچنز ہوں گے، جو ان کو مسئلے مسائل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ سارے کے سارے مسئلے ان کے سارٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو جس طرح میم نے کافی کچھ بتایا بھی یہاں پہ کہ بھائی اس کے جو ایشوز آتے ہیں وہ آتے کہاں سے ہیں، کہ جب وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو اسٹارٹ کیا آج ہی، تو آپ کو جو ڈیلے والا واٹس ایپ ہے آپ اسی پہ اپنی بکنگ کو اسٹارٹ کرتے ہو. میم کائنڈلی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. تو جب آپ اپنے پرانے والے اکاؤنٹس پہ جا کے کام کریں گے تو پھر آپ کو ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایشوز کیسے آتے ہیں میں آپ کو تھوڑا بریفلی ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ واٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو میلس کے لیے تو ایشوز نہیں ہوتے، لیکن فیمیلس کو کافی سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کافی سارے آپ کے ایسے فیملی ممبرس ہوں گے جن کے پاس آپ کے نمبرز ہوں گے، وہ آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. فیمیلس کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنے والی تو ہے نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتی. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر رہی ہیں تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کی فیملی کو بلیم کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے یہ مین پوائنٹ ہے. اس کے بعد پتہ ہے کہ اگر یہ نہیں بھی ہو رہا ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جب آپ کام کرتے ہو، ورکنگ اگر آپ نے کیا، فرض کیا 6 ماہ کیا، سال کیا، 1.5 سال کیا، کیونکہ جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ فیملی میں کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کبھی نہ کبھی اسکپ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اسکپ کرتے ہو تو پھر فیوچر میں جا کے آپ کو کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ جب آپ کے جو پرانے والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، اگر آپ انہیں پہ ورکنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ جس طرح فیس بک ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک ہے، اس کے بعد واٹس ایپ ہے، یعنی جو آپ کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں آپ انہیں کو یوز کر رہے ہو اپنے بزنس کے لیے، تو جب آپ اپنے بزنس کو کلوز کر رہے ہو اس کے بعد آپ اسے چاہ کے بھی کلوز نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ نے ایک پوسٹ کیا آج سے 5 ماہ پہلے فیس بک پہ جا کے، ٹھیک ہے، وہ پوسٹ تو آپ نے کر دی، لیکن 5 ماہ بعد آپ بزنس کو کلوز کر رہے ہو، لیکن آپ کی پوسٹ تو وہ میں پڑی ہے جو آپ نے شیئرنگ کی ہے گروپس کے اندر جا کے. بے شمار ہم ڈیلی بیسس پہ پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، برانڈنگ کر رہے ہیں اپنے بزنس کی.
تو وہ کافی کچھ اس طرح کا جو ہمارا ہے وہ جو ہے نا نیٹ ورک جو ہمارا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے ریموو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ پھر جو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اگر آپ بزنس کو کلوز کر بھی رہے ہو اس کے بعد بھی یعنی آپ کو ایشوز آتے ہیں، آپ کو ان ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ یعنی لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کنڈیشن کافی کرٹیکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فیمیلز ہیں وہ پھر عبرت کا نشانہ بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو باقی ان سے جو باقی لوگ انسپائر ہونے والے ہوتے ہیں، جس طرح فرض کیا ایک فیمیل نے کیا ہے، اس کے ساتھ یہ کنڈیشن بنی، یہ سچویشن اس کے ساتھ بن گئی ہے، اس کے بعد اس کی پوری فیملی میں کوئی بندہ کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کو اتنے یعنی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اب ہم کریں گے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہماری مسٹیکس ہیں اس سے جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم جس اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، اپنا لاس نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی پوری فیملی کو لاس کر رہے ہیں، ہم ان سب کو لاس کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں گے، انہیں مینیج کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ ایک اچھے اتھینٹک طریقے سے گھر پہ بیٹھ کے ایزیلی موبائل فون کا پازیٹیو یوز کر کے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میم نے یہاں پہ کلاس ڈلیور کی، ماشاءاللہ میم جو ہیں یہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ ہیں ماشاءاللہ۔ اس ٹائم بھی یہ جو ملتان میں ہے ذکریہ یونیورسٹی، وہاں پہ یہ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں، ساتھ میں ان کی اپنی اکیڈمی ہے کمپیوٹر اکیڈمی، یہ انہیں خود ہینڈل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں کہ بھائی جتنا میں یعنی اپنی اکیڈمی سے میں ارن نہیں کر رہی، اس سے زیادہ میں سسٹم سے ارن کر رہی ہوں، جس چیزیں پارٹ ٹائم کر کے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اکیڈمی سے مہینے کا 30-40 ہزار روپے ارن کر رہے ہیں تو یہاں سے وہ 40-50 ہزار سے بھی پلس کی ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ اسٹارٹ کیا جسٹ انہیں 3 سے 4 ماہ ہوئے ہیں، تقریباً 3 ماہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 1-2 ویک تو انہوں نے کام نہیں کیا، جسٹ سیکھا، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ یہاں سے انہوں نے ایک اچھی انکم جنریٹ کی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ سے پلس کی انہوں نے یہاں سے انکم جنریٹ کی ہے جسٹ 3 ماہ کے اندر، 3 ماہ سے بھی کم عرصہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ فیمیلز یعنی محنت کر کے یہاں سے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتی ہیں تو باقی فیمیلز بھی یہاں سے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتی ہیں۔ میری ٹیم کے اندر الحمدللہ کافی ساری فیمیلز ہیں جنہوں نے کام کیا اور ایک اچھی انکم جنریٹ کی ہے، اور ان کے اندر ماشاءاللہ کافی پیشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں میلز کے لیے میں ان کو یہ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، جو لیڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ میلز کے نسبت جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ اچھی طرح سے گائڈ کیا کرو، جتنا بھی آپ کے پاس نالج ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ انہیں ڈلیور کیا کریں، تاکہ یہ اپنے بزنس کو پراپرلی کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، میلز کی نسبت ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور یہ اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں ان کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی، بٹ اگر پھر بھی کسی سسٹر کا، کسی بھائی کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کائنڈلی وہ اپنا ہینڈ ریز کریں اور اپنے کویشچن کو ڈیلیور کریں، تاکہ میں آپ کو اس کے اکارڈنگ یہاں پہ آنسر کر سکوں۔ باقی کویشچنز وغیرہ آپ کیا کریں، جو ہم نے کلاس رکھی ہے، کلاس کا جو ہمارا بیسک مقصد ہوتا ہے وہ جسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز کے حوالے سے گائڈ کیا جا سکے، آپ کی پراپر ٹریننگ کی جائے، تاکہ آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو ایشوز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں پہ ایک بھائی ہیں رحیل، انہوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے، کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا کویشچن ڈیلیور کریں۔ رحیل بھائی کیا آپ اویلیبل ہیں؟ اگر اویلیبل ہیں تو السلام علیکم۔ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی وعلیکم السلام السلام۔ علیکم بھائی جان، میں جی آپ وعلیکم سے السلام سوال بردر۔ کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی آن جی لائن ورک کو اگر اب لیول اپ ڈیٹ کیا جائے تو اس میں آنی ہوتی یا ٹیم ہی بنانی پڑتی ہے؟ سر آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی، آئی تھنک آپ کی طرف نیٹ کا ایشو ہے، کائنڈلی اپنا نیٹ چیک کریں، دوبارہ اگین کیجیے گا کویشچن اپنا۔ جی میرے سے ٹیم میری نہیں آواز آ رہی بنی ہے۔ ہے سر؟ جی آ رہی ہے، میرے سے ٹیم نہیں بنی ہے، لوگ نہیں بنے ہیں۔ رحیل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ جی کی ٹیم نہیں بن رہی؟ دیکھیں میرے جی بھائی، یہاں پہ ہمارے سیشنز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، پلیز مائک انمیوٹ کیجیے۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے۔ ہر ٹاپک پہ علیحدہ کلاس ہوتی ہے، آپ سے ٹیم نہیں بن رہی، یہ کسٹمر ڈیلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، کسٹمر ڈیلنگ۔
انشاءاللہ اس پہ ہماری کلاس جب ہوگی آپ کلاس کو جوائن کریں, آپ کو ہر چیز کے بارے میں پراپر ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کلاسز کو جوائن کریں. جتنا آپ کلاسز جوائن کریں گے, جو آپ کے سینئر مینٹورز ہیں وہ اپنا سارا کا سارا ایکسپیرینس وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کلاسز کو اسکپ کرتے ہو تو پھر آپ بزنس میں نیچے ٹھیک ہے جاتے ہو, پھر آپ اپنا لوس کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہو اور اپنا پیسہ بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہو. تو کائنڈلی آپ نے بزنس کو اسٹارٹ کیا ہے جس سوچ سے, جس مقصد سے آپ نے اسے اسٹارٹ کیا ہے, اس مقصد کو لے کے چلیں اور اسے ہم نے اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ بھائیوں کی ہم ہمیشہ سپورٹ کریں گے. جس بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ کو پراپر گائڈ کیا جائے گا. باقی جو آپ نے بات کی ہے یہ پراپر سیشن ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ بہت جلد بات کریں گے. ٹھیک سیشن ہم رکھیں گے اپنا کسٹمر ڈیلنگ کا. ریسنٹلی بھی سر کامران نے رکھا تھا لیکن اگین پھر رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سیشن کو جوائن ٹھیک ہے کیجیے گا. ٹھیک یہ ہوگی آپ بھائی اپنا جان. ہینڈ ڈن کریں. اچھا, اس کے بعد ہے انس بلوچ. پلیز انس بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوشچن ڈیلیور کیجیے. انس السلام بھائی علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کہیں. جی وعلیکم السلام. سر. یہ جو جی انس بھائی. ایک کلاس ہو رہا ہے 3 بجے سر, تو 3 بجے جی میں سر. ہم نہیں آ سکتے نا, ہم تھوڑا مصروف ہے اور نیٹ کا بھی وہ سلو چلتا ہے اس لیے. جی جی, دیکھیں اس کا سمپل سلیوشن ہے. جو سر کامران کلاسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ جو ان سے بھی کلاس پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان کا یوٹیوب پہ چینل ہے, وہاں پہ اس کا لنک دیا جاتا ہے. یعنی کلاس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے فوری طور پہ, ساتھ میں لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بعد میں آتے ہو تو آپ بعد میں بھی ان کے چینل پہ جا کے کلاس کو دیکھ سکتے ہو. جیسے آپ سمپل جا کے لکھیں گے یوٹیوب پہ پروفیسر کامران, تو فرسٹ نمبر پہ ان کا چینل آئے گا, وہاں سے آپ ان کی کلاسز کو جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہاں سے. جی جی سر. ویسے بھی جو سر ہماری 3:30 بجے والی کلاس ہے جی وہ ان جوائن ممبرس کے لیے ہوتی ہے. وہ لوگ جو آپ سے ڈیل نہیں ہو پا رہے ان کو آپ اس کلاس میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے ان جوائن ممبرس ہیں خود بھی سیکھیں اور انہیں بھی سکھائیں. سر نے پراپر کورسز اپنے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, کائنڈلی آپ انہیں پراپر واچ کریں. انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی. باقی جی کلاسز کو جو ہے نا وہ آپ ریگولر بیس پہ کلاسز کو اٹینڈ کیا کریں. ٹھیک ہے. جی سر, بس یہی کوشچن تھا. اوکے, تھینک یو. اچھا, تو یہاں پہ ہے علی بھائی. علی احمد, پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوشچن ڈیلیور کریں. جی علی بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی. جی سر, آپ کو ہم لوگ آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا سر کوشچن کیسے ہیں ڈیلیور آپ لوگ سب؟ کیجیے. جی الحمد للہ, کرم اللہ پاک کا. آپ ہلو. سنائیں. جی سر. سر آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. جی بھائی, آپ کی آواز پراپر نہیں آ رہی. جی علی بھائی, آپ کائنڈلی اپنا جو ہے نا کوشچن ڈیلیور کریں اپنا. سر کی طرف آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہے. علی احمد. جی علی بھائی. علی بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی, کائنڈلی اپنا کوشچن ڈیلیور کیجیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہے مسٹر ذیشان. کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوشچن ڈیلیور کیجیے. السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام. اچھا سر جی, میرا ایک کویشچن ہے. ابھی ہم اس میں بتاتے ہیں نا لوگوں کو کہ اس میں کام کیا کرنا ہے, تو ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ڈالر کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو وہ لوگ آگے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ڈالر کی
مارکیٹنگ کہتے تو پھر ہم آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بائنانس یوزر ہے تو آپ بائنانس سے ڈائریکٹ بائنانس الیکٹرانک میں ڈالر لے کے آ سکتے ہیں. تو بندہ تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے کہ ڈالر سیلنگ پرچیزنگ کا بھی کہہ رہا ہے اور یہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ بائنانس سے خود لے کے آئیں. تو یہ سیلنگ پرچیزنگ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ تھوڑا گائڈ کر دیں. جی شاید بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے، بٹ مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کی. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سیلنگ پرچیزنگ ہم نے کیسے کرنی ہے. ہم ممبر کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ ڈالرس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پہلے سیل کرنا ہے پھر پرچیز جی کرنا جی ہے، یا اس طرح کا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں. تو بائنانس سے یا اوکے ایکس سے آپ ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اپ لائن سے بائی کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے اپ لائن سے بائی کر لیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. وہاں پہ آپ کی یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر آپ آدھا میٹک بھی بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ وہاں سے ایزیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے 1 کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 4 کرنا ہے، جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں آپ وہاں سے ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ بائنانس پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ $10 کی لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، منیمم بھی آپ $10 کی کرنسی ایکسچینج کر سکتے ہیں، اس سے کم کی آپ وہاں سے ایکسچینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک بات ممبرس اچھا کی ہے، ممبرس کنفیوز ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ بھائی ہمیں جسٹ یہاں پہ ڈالرس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے ریفر لنک سے. یعنی ہمیں میٹک کوئن ہمارے پاس کرپٹو کا، اس کو ہمیں برانڈنگ کرنی ہے، اس کو ہمیں سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے مارکیٹ میں جا کے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جی آپ نے جی گائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر جی، شکریہ. اگر اوکے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آ رہی تو کائنڈلی آپ دوبارہ اپنا کوشچن ریپیٹ کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جی جی سمجھ آ گیا. جی ٹھیک ہے، چلیں اگر کسی اور بھائی کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کائنڈلی وہ اپنا ہینڈ ریز کریں. ادروائز کلاس کو کلوز کیا جائے. کلاس کا ٹائم جو ہے وہ اوپر ہو رہا ہے. جی آئی ہوپ کہ آپ سب کے کویشچنس کلیئر ہو چکے ہیں. تو کلاس کو ہم کہتے ہیں اینڈ. انشاءاللہ ملتے ہیں کل والی کلاس میں. تب تک اللہ پاک آپ سب کا حامل ناصر ہو. خدا حافظ. کائنڈلی سب لوگ یہاں سے